اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اس لیے اپنے بچوں کو دین سے دور مت کرو کہ تم یہ سمجھو کہ یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے۔ نہیں، ان بچوں کو جنت کا دلہا بناؤ، انہیں نبی کا غلام بناؤ، انہیں نبی کی محبت میں سجاؤ۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن گئے، خدا کی قسم دنیا بھی ان کے قدموں میں ہے، اور کل قیامت میں جنت کی طرف یہ دوڑتے چلے جائیں۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں۔ ہم ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو پالیں، کھانا کھلائیں، صرف اور صرف ان کو ہم یہ کریں کہ کپڑے پہنا دیں اور ان کی مرضی کا سامان لا دیں۔ یاد رکھیے، یہی اولاد اگر دنیا میں نیک بنی اور قیامت میں اللہ کی عدالت میں حاضر ہوئی اور یہ جنت میں جا رہے ہوئے، تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ اپنی درخواست رکھیں گے۔ توجہ سے سنیے، یہ آخری بات، یہ وہ بات ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے آج سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے آپ نے نہ سمجھا، میرے بھائیو، ہماری اولاد کو سمجھانے آسمان سے جبریل نازل نہیں ہونے والے۔ فرمایا یہ اولاد جب جا رہی ہوگی تو اللہ کی عدالت میں یہ حاضری لگائے گی، شفاعت کرے گی، رب ذوالجلال آج جن وجوہات سے ہمیں جنت مل رہی ہے، ہم قرآن کے حافظ، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اے اللہ جو کچھ بھی ہمارے اعمال میں سے تجھے پسند آیا اور تو نے انہیں پسند کر کے کرم فرما کر ہمیں جنت کی راہ دکھائی، اے اللہ ان اعمال کے پیچھے اگر سب سے بڑی کوئی وجہ ہے تو یہ ہمارے سرپرست اور ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا مسجد میں کیسے جانا ہے، یہی تو انگلی پکڑ کے لے کے گئے۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جانا چاہتے، اللہ ماں باپ کو بلا دیجئے، ان کو لے کر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے شفاعت قبول کی جائے گی اور اولاد کے ساتھ ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ بچے بے نمازی ہوئے، قرآن سے دور، نبی کی محبت سے ان کے دل خالی ہوئے، اگر یہ گانوں کے رسیا بنے، یہ فلموں کے عادی بنے، یہ جھوٹ کے عادی بنے، اگر ان کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ آئی، تو سنیے یہی اولاد ہوگی جس کے لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا بچہ، میرا لگتے جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سرور، جن کے لیے میں اور آپ یہ کہتے ہیں اولاد یہی ہوگی۔ لیکن کل ان کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، جوا، سٹا یا شراب یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں پکڑ ہوئی، تو یہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئیں گے اور کہیں گے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ اے اللہ مجھے کیا پتا تھا، اگر میں غلط ہوں، میرا باپ دیکھتا رہا، ماں دیکھتی رہی، سرپرست دیکھتا رہا، اے اللہ میں تو اسی راستے پہ چلا جس پر میرا گھر تھا، اگر مجرم میں ہوں تو میرے ساتھ مجرم میرے گھر والی بھی ہیں۔ کیا کہے گا یہ؟ اللہ کسی میں سے، ہم میں سے کسی کو ایسا باپ اور ایسا صاحب اولاد نہ بنائے جن کی اولاد قیامت میں یہ کہے، یوں کہیں گے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب۔ اے اللہ اگر ہم اولاد کو اور ہم ماتحتوں کو اور ہم دیکھ کر دوسروں کے رستے غلط چلنے والوں کو تو ایک عذاب دے رہا ہے، تو اللہ ہمارے ماں باپ کو اور سرپرستوں کو ڈبل عذاب دے کہ یہ چاہتے تو ہمیں بچا سکتے تھے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ صرف اتنی ہی بات نہیں، وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا
کبیرا، اے اللہ کوئی تیرے پاس بہت بڑی لعنت ہو، یہ اولاد ہی ہوگی، یہ ماتحتی ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ کوئی بہت بڑی تیرے پاس لعنت ہو تو ہمارے گمراہ اور بدعمل ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہمارے ذمہ دار تھے ان پر عذاب کے ساتھ ساتھ لعنت کو بھی نازل فرما۔ فیصلہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہے، صرف دنیا یا دین کے ساتھ دنیا، صرف دنیا یا دین اور نبی کی غلامی کے ساتھ دنیا دعوت عمل ہے۔ جو دنیا کی ترقی، جو دنیا کا عروج، دو دنیا کی مستیاں نبی کی غلامی کے ساتھ آتی ہوں، مبارک اور بہت مبارک، لیکن نبی کی غلامی کو چھوڑ کر جو دنیا آتی ہو اسے لعنت ہی سمجھیو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔